الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. وقال تعالى: أولم نعمركم من تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار سے، محبت سے، دل کی گہرائیوں سے درود شریف پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، اس کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بار بار جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور جہنم کے راستے سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے. میرے عزیزوں، اس بات کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ نیک اعمال کی توفیق دینا اور اچھائی کے راستے پر چلنے کی توفیق ملنا یہ خدا کی طرف سے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اس کو بھلائی کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کی بات، اللہ کی طرف کی بات ہے. مزید اللہ کا احسان اس بات پر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین، شریعت مطہرہ اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اس پر اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں بہت. جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آج کے جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت ہی نازک دور ہے، یہ بہت ہی خطرناک دور ہے.
آج کے اس نازک دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو بچانا، یہ بہت ہی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ ہمارے زبان پر تو نام مسلمانوں کا آتا ہے، لیکن ہمارے جو کام ہیں سارے کے سارے کام ہم جو ہے شریعت سے ہٹ کر رہے ہیں، طریقے محمدی سے ہٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بال سے لے کر، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک مکمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، ہمارا اسلام محفوظ ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم جواب دے سکیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن کفار مکہ سے کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ قیامت کے دن کفار سے کہیں گے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ وجاءکم النذیر، صرف نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں بلکہ ہماری طرف سے تمہارے پاس میں جو ہے وہ اللہ کے حکام کو بتانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بھی ہم نے تمہارے پاس بھیجا تھا، تم نے نصیحت حاصل کیوں نہیں کی؟ فذوقوا، اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، اب ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت کا حاصل کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ آیت اصل میں کفار کے بارے میں نازل ہے، کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے لیے ان سے کہیں کہ ہم نے تم کو اتنی عمر دی تھی، تم اس کے اندر نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے، ایمان لانا چاہے تو ایمان لا سکتے، لیکن اس کے باوجود تم نے اللہ کی بنائی ہوئی، میری بنائی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب ہمارے جہنم کے عذاب کا مزہ ہے۔ یہ تو اصل کفار کے لیے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو قرآن میں اتار کر، اس آیت کریمہ کو قرآن میں نازل فرما کر اپنے مومن بندوں کو متنبہ کرتے ہیں، اپنے مومن بندوں کو ہوشیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ آپ کو آگے سمجھ میں آئے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے حضرت حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ کسی کے بارے میں پھانسی کا حکم ہو جائے کہ اس کو پھانسی دی جائے تو شریعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو برسر عام پھانسی دی جائے، تمام لوگوں کے سامنے اس کو پھانسی دی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، تاکہ لوگ ایسے گناہوں سے باز آ جائیں، تاکہ لوگ ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ لوگوں کے سامنے جب اس کو پھانسی دی جائے گی تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کس گناہ کی وجہ سے، کس جرم میں اس کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ لوگ ان کو بتائیں گے کہ اس نے فلاں جرم کیا تھا، اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس وجہ سے شریعت اس کو پھانسی دے رہی ہے، اس وجہ سے قانون کے اعتبار سے اس کو پھانسی کا حکم لاگو ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو وہ عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کرنا چاہو تو تم نصیحت حاصل کر سکتے، اگر تم
سکتے. حتیٰ کہ اتنا ہی نہیں، وجاءکم النذیر، ہماری طرف سے ہمارے احکام کو پہنچانے والا، ہمارے عذابوں سے ڈرانے والا، جہنم کے عذابوں سے ڈرانے والا تمہارے پاس آ چکا تھا. اس کے باوجود نہ تم ایمان لے کر آئے، نہ اعمال صالحہ کیے، نہ تم نے اللہ کو راضی کیا. جب ان تمام کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا، اب اللہ فرمائیں گے فذوقوا، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظالمین کا. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ظالمین سے مراد یہاں پر کافرین ہے، کہ اب کافرین کا جو ہے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کو چھڑانے والا. یہ آیت اللہ تعالیٰ قرآن میں اتار کر مومنوں کو متنبع کر رہا ہے. دیکھو قیامت کے دن ہم ان کفار کو یہ بات کہیں گے، تم دنیا کے اندر اس آیت کو سن کر اپنی زندگی کو برباد کر کے مت آؤ، کہیں یہ آیت تمہارے اوپر تمہیں شامل کر کے نہ کہا جائے. اس لیے جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو مضبوط کرو، اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارو. کہیں تمہیں بھی جو ہے وہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنے کی نوبت نہ آئے، کہیں تمہیں جو ہے اللہ کے عذاب کا ہندا بننے کی تو نوبت نہ آئے. شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، مشکات شریف کی ایک کتاب ہے اشیاءۃ اللمعات. آپ نے شاید وہ روایت سنی ہوگی. اس کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن دو طرح کی سفارش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن دو قسم کی سفارش کریں گے. اس روایت کے اندر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی سفارش ہوگی. ایک سفارش تو آپ کی وہ ہوگی کہ میدان حشر میں تمام لوگ موجود ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں ہوں گے. لوگ پسینے میں تر بتر ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. حتیٰ کہ صحیحین کی روایت میں یعنی مسلم اور بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ، ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے وہ تمام لوگ برہنہ ننگے اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے. حتیٰ کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ غیر مفتون یعنی بغیر خطرہ کیے ہوئے نکالے جائیں گے. ان کا خطرہ نہیں کیا ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین، ہماری ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول، جب تمام لوگ برہنہ ہوں گے، جب تمام لوگ ننگے ہوں گے، تو کیا ایک دوسرے پر جب نظر پڑے گی تو شرم نہیں آئے؟ دیکھو ہماری ماں امہات المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جب رسول اللہ سے سوال کیا تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی. آگے ایک حدیث آپ سنیں گے. تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جب تمام لوگ برہنہ ہوں گے، غیر مفتون ہوں گے، ایک دوسرے کی نظر ایک دوسرے پر پڑے گی تو کیا شرم محسوس نہیں ہوگی؟ کیا شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے اعمال کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ اس وقت ان کو نظر اٹھانے کی نوبت ہی نہیں ہے. معاملہ اتنا سخت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ نظر اٹھانے کی نوبت بھی نہیں ہے.
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ جو ہے اس کا ختنہ کراتے ہیں. دیکھو اللہ کی قدرت کو بتانے کے لیے اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے. آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو جو ہے وہ غیر مختون یعنی ان کا ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا. اس حالت میں جو ہے تمام انسانوں کو جمع کریں گے. تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں اے انسان تو نے بچپن میں جو تیرا ایک چمڑے کا ٹکڑا تو نے کاٹ کر پھینک دیا تھا جس کا تجھے عطا پتہ نہیں تھا, ہم اس چمڑے کو جب لا سکتے ہیں تو تیرا دنیا کے اندر کیا ہوا ایک ایک عمل ہم اس کو کیوں حاضر نہیں کریں گے. دنیا کے اندر تو نے جو نیک عمل کیا تھا تو نے جو برا عمل کیا تھا ہم ان تمام اعمال کو حاضر کریں گے. یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ ایسے فرشتوں کو متعین کیا ہے, ایسے فرشتوں کو متعین کیا ہے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں, جو انسان کے ہر چھوٹے عمل کو لکھ لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو جمع کریں گے میدان حشر, غیر مختون, برہنہ, ننگے. اللہ کی قدرت بڑی زبردست قدرت ہے. اللہ کی قدرت کو ہم سمجھنا چاہے تو ہمارے تصور سے باہر ہے. ہم اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے یہ جو لفظ قدرت بولتے ہیں, یہ لفظ قدرت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو بیان کر سکے. اس لیے کہ قدرت یہ محدود ہے, اللہ کی قدرت لا محدود ہے. اللہ کی قدرت تو بڑی زبردست قدرت ہے. آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ کی قدرت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ قدرت کا لفظ بتایا جاتا ہے. تو تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے, کہیں گے اے آدم, اے نبی, آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یہ تو میرے بس میں نہیں ہے, میں نہیں سفارش کر سکتا. میں اللہ کے سامنے آج بولنے کی میرے اندر طاقت نہیں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج بڑے جلال میں ہے, اللہ تعالیٰ آج بڑے غصے میں نہیں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. ساری انسانیت پریشان ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کے بات ہے, حضرت نوح علیہ السلام میں انکار کر دیں گے, منع کر دیں گے, میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. حضرت ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شیخ الحدیث ہیں. بڑے مجذوبانہ صفت کے عالم تھے. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد, بڑے اللہ والے گزرے. فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بیمار ہوئے, بہت سخت بیمار ہوئے, اسی بیماری کے اندر ان کا انتقال ہوا. بیماری کے حالت میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے اللہ, میں اتنے جنگوں میں شریک رہا, میں اتنے جہادوں میں شریک رہا, میں میدان جنگ میں تیرے لیے لڑا کرتا تھا, تیری محبت میں لڑا کرتا تھا. اے اللہ آج میں بستر پر مر رہا ہوں, اے اللہ میری تمنا یہ ہے کہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے, جنگ کرتے ہوئے میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں, یہ میری تمنا ہے. اس بات پر حضرت علامہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے خالد, کیسی تمنا کرتا ہے کہ بستر پر مروں, تجھے حضور نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے کہ تو اللہ کی تلوار ہے. جو اللہ کی تلوار ہو, کس آدمی کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ اللہ کی تلوار کو توڑ سکے, وہ اللہ کی تلوار کو مار سکے. اس لیے تو جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر تجھے شہادت نصیب نہیں. تو سیف اللہ ہے,
سیف اللہ کہتے ہیں اللہ کی تلوار کو کسی تلوار کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تلوار سے مقابلہ کر سکے. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ میدان کے اندر گھستے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی وہ ان کے سامنے ٹک سکے، اس لیے کہ حضور نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا. تو الغرض حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ سفارش والی حدیث پر پہنچتے ہیں، تمام لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. اس روایت پر جب حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے تو فرماتے سبق پڑھاتے پڑھاتے حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا کتاب کو بند کر دیتے، اپنی داڑھی کو پکڑ کر زار و قطار رونے لگتے اور کہتے اے اللہ تیرے مقربین انبیاء جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہستیاں ہیں، وہ انبیاء جب قیامت کے دن میدان حشر میں یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، میں اللہ کے سامنے آج نہیں بول سکتا، اے اللہ اس یعقوب کا اس وقت میں کیا حال ہوگا. اے اللہ اگر میدان حشر میں قیامت کے دن اگر تیری نظر کرم اور نبی کی نظر عنایت نہ ہوئی تو یہ یعقوب جہنم کے اندر ڈوب کر مر جائے. حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھانے والے جن کو حضور کی زیارت ہوتی، جنہوں نے اللہ کی زیارت کی، ایسے مقرب ہستیاں جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. عزیزو آج کا دور بہت ہی بگڑا ہوا اور بہت ہی ہمارا معاشرہ بگڑتا ہوا جا رہا ہے. ایسے معاشرے میں مجھے اور آپ کو ایمان کو بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. کمانا کھانا یہ چیزیں تو زندگی بھر ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت سے منع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کمانے سے منع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مشغول ہونے سے تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن دنیا کے اندر اس طریقے سے مشغول ہونا، تجارت کے اندر اس طرح مشغول ہونا کہ اللہ بھی تمہیں یاد نہ آئے، رسول اللہ بھی یاد نہ آئے، نماز بھی تمہیں یاد نہ آئے. عزیزو ایسے دنیا میں مشغول ہونے سے بہتر ہمیں مر جانا بہتر. تو ہمیں آج اچھے اعمال کو بنانے کی ضرورت ہے. تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تیری نظر کرم اور نبی کی نظر محبت اور نظر عنایت نہ ہوئی تو یہ یعقوب تو جہنم میں ڈوب کر مر گئے. تو الغرض سارے انسانیت جو ہے پریشان ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اے موسیٰ، اے نبی، آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کیجیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے عیسیٰ آپ تو ذبیح اللہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے ابراہیم آپ تو خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کیجئے. سارے نبی انکار کر دیں گے، البتہ کہیں گے کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ حبیب اللہ ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ تمہاری سفارش کریں گے. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس جائے گی اور کہے گی اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، ہم بڑی پریشانیوں میں ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے. اللہ کے نبی کہیں گے، عرض کریں گے ہاں ضرور میں تمہاری سفارش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جائیں گے اور سجدے میں گریں گے اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے. لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر لا، کہ کل قیامت کے دن اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. آگے فرمایا انا شافع یوم القیامہ ولا فخر لا، کہ کل قیامت کے دن میں
تمہاری سفارش کروں گا، لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ عزیزو، علماء فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تواضع سکھا رہے ہیں، چھوٹا پن سکھا رہے ہیں کہ زندگی گزارنا ہے تو چھوٹے بن کے جیو، زندگی گزارنا ہے تو عاجزی کے ساتھ جیو، زندگی گزارنا ہے تو انکساری سے جیو، ہر ایک کے سامنے چھوٹا بن کر جیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ اگر تمہارے اندر معمولی دولت کی بنیاد پر تکبر آ گیا، معمولی مال کی بنیاد پر تکبر آ گیا، معمولی پیسوں کی بنیاد پر تکبر آ گیا، بلندی آ گئی، تو تمہارا بیڑا جو ہے وہ غرق ہو جائے گا۔ عزیزو، اس بات کو دھیان میں رکھو، اگر وہ مالک ہمیں نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ مالک ہمیں بولنے کی اجازت نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اسی کی سرفرازی ہے، یہ تو اسی کی عظیم شان دولت ہے کہ اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دیا، اس نے ہمیں خرچ کرنے کے لیے مال دیا، کھانے کے لیے اناج دیا، پہننے کے لیے لباس دیا، سواری کرنے کے لیے اللہ نے بہترین سواریوں کا انتظام کیا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ جو ہے اس کے اندر برکتیں عطا کرے۔ اگر ان تھوڑی تھوڑی چیزوں پر تم جو ہے تکبر کرو گے، گھمنڈ کرو گے، اتراؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارا بیڑا غرق کر دے۔ تو حضور سوچیے اس بات پر کہ اتنا بڑا مقام ملنے کے باوجود، اتنا بڑا بلند مرتبہ ملنے کے باوجود اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی اس امت کو سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تمہیں کتنا بھی بڑا مرتبہ مل جائے، تم کتنے ہی بڑے عہدے والے ہو جاؤ، تم اپنے اندر چھوٹا پن پیدا کرو، تم اپنے اندر تکبر مت پیدا کرو، تم اپنے اندر گھمنڈ مت پیدا کرو۔ جب تمہارے اندر تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوگا، تمہارے اندر چھوٹا پن ہوگا، عاجزی ہوگی، تواضع ہوگا، اللہ تمہارا مرتبہ دنیا میں بھی بلند کرے گا اور آخرت میں بھی بلند کرے گا۔ آگے علماء فرماتے ہیں کہ جب تمام لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں گر جائیں، اللہ کے عرش پر جو ہے سجدے میں گر جائیں، اور اللہ کہ رسول فرماتے ہیں اس وقت میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جو مجھے ابھی معلوم نہیں، ایسی تعریف کے کلمات اللہ میری زبان سے جاری فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش کریں گے کہ اللہ جلدی سے حساب شروع کر دیجیے، یہ پہلی سفارش۔ ایک طرف تو یہ پہلی سفارش، دوسری سفارش حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن اتنی بھیڑ ہوگی، اتنی بھیڑ ہوگی۔ عزیزو، آپ اس بات کا ذرا اندازہ لگائیے، تحقیق کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں 850 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک 850 کروڑ لوگوں کی آبادی ہے۔ اس میں کتنے مر چکے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس میں سے اگر آدھا حصہ لوگ اگر کسی جگہ اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، اس میں سے اگر کوئی انسان گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کتنے انسان پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو حاضر کرے گا تو کتنے لوگوں کی آبادی ہوگی اور کتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی۔ ہم قربان جائیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کہ آپ نے سوال کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن اتنی بھیڑ ہوگی، لوگوں کی اتنی کثرت ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ تکلیف میں ہوں گے، اس وقت ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ سہارا صرف نبی کا ہوگا، کسی کا سہارا نہیں، ہر ایک انسان پریشان ہوگا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے، اللہ کے رسول، ایسے نفسا نفسی کے عالم میں، ایسے لوگوں کی بھیڑ میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ آپ ہی ہمارا سہارا ہے۔ قربان جائیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، میں 3 جگہوں پر کھڑا رہوں گا،
اے عائشہ مجھے 3 جگہوں پر تلاش کر لینا. علماء نے اس کے اندر بہت لمبی چوڑی تفصیل بتائی ہے. انشاءاللہ یہ حدیث جو ہے آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے آئندہ ہفتہ پہنچنے کی کوشش کریں. ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا ہو.